السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کو ایک لڑکے کی داستان سناؤں گا جو 10 سال کی عمر میں اپنے گھر سے نکلا اور تقریباً 40-45 سال کی عمر میں واپس اپنے گھر کیسے لوٹا۔ وہ لڑکا بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب ہر روز اس کی بکریاں کسی نہ کسی کھیت میں چلی جایا کرتی تھی اور ہر روز اس کو گھر سے مار پڑتی تھی۔ اس کو کسی نے کہا تم کسی اور شہر میں چلے جاؤ، وہاں پر بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس نے کیا کیا، اس نے اپنی ایک بکری بیچی اور اس کو بیچ کر وہاں سے چلا اور اس شہر پہنچ گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد اس کے پاس سارے پیسے ختم ہو گئے اور وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رونے لگا۔ وہاں سے ایک ایسے جوڑے کا گزر ہوا جن کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ ان کی شادی کو کافی دیر ہو چکی تھی لیکن ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ انہوں نے اس کو وہاں سے لیا اور اس کو حجام کے پاس لے کے گئے، اس کے بال کٹوائے، اس کو نہلایا دھلایا اور یہ کہا کہ یہ ہمارا بیٹا بنے گا اور اس کو گھر لے آئے۔ وہ بچہ بڑا ذہین تھا۔ یہ کیا ہوا کہ انہوں نے اس کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ اسکول میں پڑھتا رہا، اس کے بعد کالج چلا گیا، اس کے بعد یونیورسٹی چلا گیا اور بالآخر وہ پڑھ کر بہت زیادہ پڑھ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اب نوکری کا وقت تو ان کے کچھ رشتہ دار امریکہ میں رہتے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہمارے ساتھ امریکہ بھیج دو۔ اس نے کہا میں اس کو کام کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کو کمپنی کا مالک بنا کر بھیجوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایک کمپنی ہے، اس کو اس کمپنی کا CEO بنا دو۔ تو وہ کمپنی کا بڑا بن گیا۔ پھر کیا ہوا، پھر اس کی وہاں پر رہتے رہتے شادی ہو گئی اور اس کا بیٹا بھی پیدا ہو گیا۔ جب اس کا پہلا بیٹا پیدا ہونے کے بعد جب وہ بڑا ہوا اور اس نے پہلی دفعہ جب کہا بابا، تو اس کے ذہن میں یہ بات گونجی کہ شاید جس طرح میرا باپ ہے، جس طرح اس نے مجھے باپ کہا ہے، اس طرح میرا بھی کوئی باپ تھا، میری بھی کوئی ماں تھی۔ اور وہ اس تلاش میں گم بڑی دیر بیٹھا رہا کہ اچانک اس نے کیا کیا، اس نے ایک خط لکھا، جو لکھا تو انگلش زبان میں، مگر اب اس نے وہ خط واپس اپنے شہر بھیجا۔ اس کو اپنے شہر کا پتہ بھی صحیح طرح یاد نہیں تھا۔ بڑی مشکل کے ساتھ اس نے وہ خط جب وہ خط ڈاک خانے کو وصول ہوا تو اس خط کے اندر اس ٹائم اس کا کوئی بھائی تھا جو اس ڈاک خانے کے اندر کام کرتا تھا۔ اس کو شک پڑا، اس نے اس خط کے اندر اپنی تمام تر داستان لکھی اور پھر کیا ہوا، اس کے بعد انہوں نے بڑی مشکل کے ساتھ کسی سے خط پڑھوایا اور ان کو پتہ لگا کہ یہ واقعی ہے ہمارا بیٹا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے رابطہ کیا، رابطہ کرنے کے بعد انہوں نے اس بیٹے کو اب واپس اپنے وطن آنے کو کہا۔ اس کے بعد وہ اپنے وطن واپس آنے کی اس نے کوشش کی۔ اس نے اپنی ماں کو کہا کہ تم نے ایئرپورٹ پر نہیں آنا بلکہ میں خود تمہارے پاس آؤں گا۔ وہ کیا منظر تھا۔ اس کے بعد وہ جب اپنے ملک واپس آیا تو اپنے ملک واپس آیا اور آ کر اپنی ماں سے ملا اور اس کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں دوبارہ کبھی بھی اپنے ماں باپ سے الگ نہیں ہوں گا۔ اسی کے ساتھ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل نوٹیفیکیشن پہ ضرور کلک کریں تاکہ ہماری اس طرح کی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اللہ حافظ۔